यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो टिकटॉक को बैन करना चाहता है. TikTok, not safe. We're banning it because America comes first. लेकिन चाइना कहता है कि जो अमेरिका है वो कंपटीशन से डरता है और घबराता है. टेक जायंट्स जैसे कि मेटा और गूगल ये पीछे ही बिहाइंड द कर्टन्स, बिहाइंड द सीन्स पुश कर रहे हैं यूएस रेगुलेटर्स को, और मिलियंस ऑफ यूजर्स ग्लोबली स्टक हैं इन द मिडल ऑफ द वर्ल्ड्स नेक्स्ट डिजिटल कोल्ड वॉर. ये जो जंग है टिकटॉक की, ये सिर्फ एक सोशल मीडिया ऐप की जंग नहीं है, ये है ग्लोबल डिजिटल पावर की जंग, इन्फ्लुएंस की जंग, और ये उसकी जंग है कि कौन कंट्रोल करेगा मुस्तकबिल का इंटरनेट. लेकिन इस जंग के पीछे क्या वजूहात हैं? प्राइवेसी इश्यूज हैं, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, डोमिनेंस के इश्यूज हैं, या इनके अलावा और भी कई बड़े मामलात हैं और इश्यूज हैं. तो इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे टिकटॉक का जो डिस्प्यूट है बिटवीन द यूएसए एंड चाइना एंड हाउ इट कुड शेप द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट. देखें, जो टिकटॉक है ये हमेशा से ग्लोबल सेंसेशन नहीं था. 2016 में चाइनीज टेक कंपनी जिसका नाम था ByteDance, उन्होंने एक ऐप क्रिएट की चाइना में जिसका नाम था Douyin, और इसके बाद उन्होंने इसका इंटरनेशनल वर्जन रिलीज किया जिसका नाम था टिकटॉक. सो चाइना में इसको Douyin के नाम से जाना जाता है और ग्लोबली इसको टिकटॉक के नाम से जाना जाता है. ByteDance जो कंपनी है 2012 में एंटरप्रेन्योर ज़ेंग यिमिंग ने फाउंड की थी, और उसका सिंपल आइडिया था, सिंपल विजन था कि जो मीडिया का फ्यूचर है दैट विल बी शेप्ड बाय एल्गोरिथम्स नॉट ह्यूमन एडिटर्स. इनका जो पहला मेजर प्रोडक्ट था वो था TAO, जो कि एक न्यूज फीड पावर हाउस था जिसको मशीन लर्निंग से बैक किया गया था. इस प्लेटफॉर्म की जो कामयाबी थी वो ये थी कि ये ह्यूमंस के बिहेवियर को एनालाइज करता था और खाली क्लिक्स के ऊपर नहीं रिलाई करता था. सो आप कितनी देर तक रीड करें, स्क्रॉल करें, वॉच करें और इंटरैक्ट करें, ये सब इंफॉर्मेशन यूज करता था. और ये वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई की बुनियाद है जो बाद में बना कोर टेक्नोलॉजी टिकटॉक की. 2018 में ByteDance ने म्यूजिकली को खरीदा फॉर $1 बिलियन. म्यूजिकली एक सोशल मीडिया सर्विस थी जहां पर लोग लिप सिंक वीडियोस शेयर करते थे और क्रिएट करते थे ना शॉर्ट फॉर्मेट, और इस मूव ने टिकटॉक को अलाउ किया टू इंस्टेंटली गेन मिलियंस ऑफ यंग यूजर्स अक्रॉस द ग्लोब in a very short span of time. 2021 के अंदर टिकटॉक के पास तकरीबन 1 बिलियन यूजर्स आ गए थे within just 5 years of its launch. टिकटॉक के पास दुनिया का हाईएस्ट ग्लोबल एंगेजमेंट रेट था फॉर एनी सोशल मीडिया ऐप और प्लेटफॉर्म. इसके जो यूजर्स हैं उन्होंने टिकटॉक पर टाइम जितना स्पेंड किया दैट वाज इक्विवेलेंट टू द कंबाइंड टाइम स्पेंड ऑन इंस्टाग्राम एंड स्नैपचैट. और टिकटॉक का जो एल्गोरिथम था ये इतना पावरफुल था कि ये प्रेडिक्ट कर लेता था कि आपने क्या देखना है बिफोर यू कुड इवन वॉच इट. और जो एडवर्टाइजर्स हैं जो पैसा लगाते हैं एड्स के लिए, उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट करना शुरू कर दिया फ्रॉम यूएस प्लेटफॉर्म्स टू टिकटॉक. और टिकटॉक जो है ये एक ग्लोबल सेंसेशन बन गया फास्टर देन एनी अदर प्लेटफॉर्म इन हिस्ट्री. और ये वो वक्त था जब सिलिकॉन वैली और अमेरिका की जो हुकूमत है they began to worry and panic. So इस पूरे मामलात में अमेरिका को क्या टेंशन है? Why is the US concerned? देखें, अमेरिका के लिए टिकटॉक जो है ये खाली कोई आम ऐप नहीं है. टिकटॉक जो है ये स्क्रीन टाइम और लोगों की जो अटेंशन है उसको काबू कर रहा है, और ये सबसे वैल्यूबल डिजिटल करेंसी है. द मोर यू वॉच द मोर एड्स यू आर शोन, और ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो कंपनीज जनरेट करती हैं जैसे कि मेटा, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब एंड स्नैपचैट. और इसी दौरान इन कंपनीज ने अपने मिलियंस ऑफ यूजर्स लूज किए टू टिकटॉक, अपना एड्स का पैसा उन्होंने लूज किया टू टिकटॉक, और उन्होंने अपना जो यूएस का कल्चरल इन्फ्लुएंस है और जो कल्चरल उनकी डोमिनेंस है, हेजेमनी है, उसको भी आहिस्ता आहिस्ता लूज करना शुरू कर दिया. इसके बाद यूएस टेक कंपनीज ने यूएस पॉलिटिशियंस को पीछे से खामोशी से लॉबी करना शुरू कर दिया अगेंस्ट टिकटॉक. और यहां तक जो मेटा का सीईओ है मार्क जकरबर्ग, उसने यूएस पॉलिटिशियंस को, लॉ मेकर्स को वार्न किया कि टिकटॉक इज अ थ्रेट टू अमेरिकन वैल्यूज. टिकटॉक की कामयाबी के बाद और इसकी कामयाबी को देखा देखी बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने भी इसको फॉलो करना शुरू कर दिया. इंस्टाग्राम ने रील्स निकाल दी, यूट्यूब ने शॉर्ट्स निकाल दी, और स्नैपचैट ने स्पॉटलाइट निकाल दिया. लेकिन फिर भी इनमें से कोई भी ऐसी ऐप या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है जो टिकटॉक की एंगेजमेंट को मैच कर सके. सो इंस्टेड ऑफ कंपीटिंग विद टिकटॉक एंड कंपीटिंग देम विद इनोवेशन, यूएस ने और यूएस कंपनीज ने रेगुलेशन के लिए पुश किया. अमेरिका कहता है कि मसला टिकटॉक का नहीं है और ना इस ऐप का है, मसला हमें ये है कि टिकटॉक को ओन कौन करता है. देखें, जो ByteDance है ये एक चाइनीज कंपनी है जो टिकटॉक ओन करती है, और चाइना के नेशनल इंटेलिजेंस लॉस के मुताबिक एनी चाइनीज कंपनी मस्ट हैंड ओवर डेटा टू द गवर्नमेंट अगर हुकूमत उनकी रिक्वेस्ट करती है. सो यूएस ऑफिशियल्स जो वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो टिकटॉक है वो अमेरिकन का डेटा कलेक्ट करके उनका पर्सनल डेटा
ان کی لوکیشن, ان کا بیہیویئر, ان کا جو انفلوئنس ہے اس کو وہ کنٹرول کر سکتا ہے اور وہ چائنیز گورنمنٹ کو ہینڈ اوور کر سکتے ہیں. ان ادر ورڈز, امریکہ کہتا ہے کہ ٹک ٹاک جو ہے اٹ کین بیکم اے ڈیجیٹل ٹروجن ہارس. لیکن جو ٹک ٹاک ہے وہ یہ ساری تمام باتوں کو ڈینائی کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک کبھی بھی چائنیز گورنمنٹ سے کوئی بھی ڈیٹا نہیں شیئر کیا, یہاں تک کہ اگر ہم سے مانگے بھی. لیکن جو واشنگٹن ہے, امریکہ ہے, وہ ابھی فلی کنونسڈ نہیں ہے. 2020 میں جب ٹرمپ آیا تھا اپنی پہلی ٹرم میں, تو اس نے ایک ایگزیکٹو آرڈر سائن کیا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ ٹک ٹاک کو امریکہ میں بین کر دیں گے. لیکن خالی ایک بین نہیں تھا, وہ چاہتا تھا کہ ٹک ٹاک جو ہے وہ کسی امریکن کمپنی کو بیچ دی جائے. کمپنیز جیسے کہ مائکروسافٹ, والمارٹ, اوریکل اور یہاں تک کہ ایک گروپ اینڈ کنسورشیم آف انویسٹرز اینڈ انفلوئنسرز were also interested and showed their interest in buying TikTok. یہ جو ڈیل تھی یہ تقریباً ہوگی تھی, لیکن پھر بیچ میں چائنا نے اسٹیپ ان کر دیا اور انہوں نے پوری سیل کو بلاک کر دیا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ٹیک بلینگ ہے. پھر اس کے بعد لا سوٹس انہوں نے اس کو ڈیلے کر دیا فردر بین کو, اور اس کے بعد جو ایشو تھا ٹک ٹاک کا وہ ٹرمپ سے ہٹ کر کانگریس اور کانگریس سے ہٹ کے کورٹس میں چلا گیا. اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے ٹک ٹاک نے 2022 کے اندر ایک پروپوزیشن دی. انہوں نے پروپوز کیا پروجیکٹ ٹیکسس. اس پروجیکٹ ٹیکسس نے ایڈریس کیا یو ایس نیشنل سیکیورٹی کنسرنز کو اور ڈیٹا پرائیویسی کے کنسرنز کو, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ جو یو ایس کا سارا ڈیٹا ہے وہ امریکہ کے اندر ہی اسٹور کریں گے, ہم اس کو چائنا نہیں لے کے جائیں گے. سو ٹک ٹاک نے اوریکل کمپنی کے ساتھ مل کر, ان کے کلاؤڈ انفراسٹرکچر کے ساتھ مل کر, انہوں نے یو ایس کے اندر ایک سبسیڈری قائم کی جس کا نام ہے ٹک ٹاک یو ایس ڈیٹا سیکیورٹی USDS. اس پورے پروجیکٹ کی یعنی کہ پروجیکٹ ٹیکسس کی فل امپلیمنٹیشن جو وہ آن گوئنگ ہے, لیکن ابھی تک مکمل نہیں ہو پایا اور نہ ہی کانگریس نے اس کو ایکسیپٹ کیا. مارچ 2023 کے اندر ٹک ٹاک کا جو CEO ہے شاؤ زی چیو, اس نے ٹیسٹیفائی کیا بیفور دا کانگریس, جس میں اس نے پلیٹ فارم کو ڈیفینڈ کیا اگینسٹ امریکاز کنسرنز آن سیکیورٹی اینڈ پرائیویسی, اور اس کے اندر اس نے پروجیکٹ ٹیکسس کو بھی ڈسکس کیا. یہاں پر آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی, بڑی اسٹریٹجک موو ہے. بائٹ ڈانس نے جو ٹک ٹاک کا CEO ہائر کیا ہے شاؤ زی چیو, ہی از اے سنگاپورین نیشنل, ہی از ناٹ اے چائنیز. سو اس نے کیا کیا کہ اس موو نے ٹک ٹاک کو ایک نیوٹرل اپیل دی ہے ان دا ویسٹ, کہ ٹک ٹاک از ناٹ جسٹ اے چائنیز کمپنی, اٹ ہیز اے نیوٹرل اپیل. لیکن اسی دوران جب ٹک ٹاک کے CEO نے کانگریس میں ٹیسٹیفائی کیا, ہی واز گرلڈ ود مور پولیٹیکل کوسچنز دین بزنس اورینٹڈ کوسچنز. یہاں تک کہ اس سے یہ پوچھا گیا تھا کہ کیا آپ چائنیز کمیونسٹ پارٹی کے ممبر تو نہیں ہیں, اور اس نے بار بار اس چیز کو ڈینائی کیا اور اس نے کہا کہ میں تو سنگاپورین ہوں, میں چائنیز تو نہیں ہوں. دیکھیں, وائل دی اوریجنل بین آف ٹک ٹاک ریمینز افیکٹو ان دا یونائٹڈ اسٹیٹس, اس کی جو انفورسمنٹ ہے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے تھرو مور ایگزیکٹو آرڈرز. دیکھیں یہاں پر ایک پروپوز سولوشن دیا جا رہا ہے فرام دا یو ایس, جس کو وہ کہہ رہے ہیں کوالیفائڈ ڈائیویسٹیچر, جہاں پر ٹک ٹاک کے یو ایس کے جو آپریشنز ہیں یہ رن کیے جائیں گے اور ٹک ٹاک یو ایس جو ہے یہ اون کی جائے گی بائی اے یو ایس بیسڈ کمپنی, جس کے میجورٹی انویسٹرز اور شیئر ہولڈرز امریکن ہوں گے, اور ان کے اندر بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اندر ایک نیشنل سیکیورٹی کا بھی بندہ موجود ہوگا. لیکن اس پورے پروپوزل کے اوپر کوئی ابھی فائنل اگریمنٹ نہیں ریچ کر پایا بٹوین ٹک ٹاک اینڈ دا یو ایس گورنمنٹ. دیکھیں اس وقت ٹک ٹاک امریکہ میں اویلیبل ہے, ایکسیسیبل ہے, لیکن ابھی بھی بہت زیادہ انسرٹنٹی ہے وہاں پہ. کریٹرز جو ہیں وہ پریشان ہیں اور یوزرز جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ پریشان ہیں. دیکھیں اس کا جو لانگ ٹرم اسٹیٹس اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ایڈورٹائزرز, بزنسز, کریٹرز سب لوگ اس میں جو ہے اس سے افیکٹ ہوں گے. امریکہ میں ایک ریسنٹ سروے کے مطابق تقریباً 1/3 آف امریکنز جو ہیں یہ ٹک ٹاک کا بین کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے. کچھ سال پہلے 50% امریکنز کہتے ہیں کہ ٹک ٹاک کو بین ہونا چاہیے. کیا پتا کہ سٹانس تھوڑا سا سافٹ ہوا ہے, لیکن کب تک یہ بھی دیکھنا ہے ہم نے. یہاں پر آپ کو ایک اور بات بتا چلوں, 2025 اکتوبر کے اندر ساؤتھ کوریا میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی کی جو میٹنگ ہوئی تھی, اٹ واز ہائیلی اینٹیسپیٹڈ, لیکن اس میٹنگ کے اندر جو ٹک ٹاک کے اوپر بات بھی نہیں ہوئی. تو کیا پتا دونوں طرف سے سٹانس تھوڑا سا سافٹ ہو گیا ہے. اب اس پوری سچویشن میں چائنا کا کیا پرسپیکٹو ہے؟ چائنا کہتا ہے کہ جو امریکہ ہے وہ افریڈ ہے چائنیز انوویشن سے, وہ امریکہ جو ہے وہ بلاک کر رہا ہے کمپٹیشن کو, اور امریکہ جو ہے وہ خالی سیکیورٹی کی بات کرتا ہے جہاں پر امریکن کمپنیز جو ہے وہ اپنی ڈومیننس کو لوز کری ہیں. چائنا یہ بھی کہتا ہے کہ فیس بک, انسٹاگرام, گوگل یہ سب چائنا کے اندر بین ہے. اس کے باوجود ٹک ٹاک جو ہے وہ پہلی چائنیز ایپ ہے جس نے ویسٹ کے اندر ڈومینیٹ کیا اور یو ایس کی ٹیک پاور کو اور کلچرل انفلوئنس کو, کلچرل ہیجمنی کو, کلچرل امپیریلزم کو وہ تھریٹ کر رہا ہے اور ان کی مونوپولی کو خطرہ ہے. یہ جو پورا ڈسپیوٹ ہے ٹک ٹاک کا, یہ انٹرنیٹ کے مستقبل کو 3 طریقوں سے تبدیل کر رہا ہے اور چینج کر رہا ہے. دیکھیں سب سے پہلے جو انٹرنیٹ ہے وہ سپلٹ ہو رہا ہے. ہم اب جا رہے ہیں ایک یو ایس نیٹ انٹرنیٹ اور ایک چائنیز نیٹ انٹرنیٹ کی طرف. دنیا بھر کے جو ممالک ہیں ان کو شاید چوز کرنی پڑے ایک سائیڈ ان دا فیوچر.
دوسری جو چیز ہے کہ گورنمنٹس جو ہے ان کو زیادہ کنٹرول چاہیے. دیکھیں انڈیا میں 2020 سے ٹک ٹاک بین ہے, دے سائٹ نیشنل سیکورٹی کنسرنز, اور یورپین یونین نے اسٹرکٹ ڈیٹا پرائیویسی لاز جو ہے وہ انفورس کر دی ہیں. سو گورنمنٹس جو ہیں دے آر نو لانگر لیٹنگ ٹیک کمپنیز آپریٹ فریلی. تیسری جو چیز ہے وہ ہے کہ کریٹر اکانومیز ایٹ رسک. ملینز آف اسمال بزنسز, انفلوئنسرز اینڈ مارکیٹرز جو ہیں وہ ٹک ٹاک پر ریلائی کرتے ہیں. اگر اس کا بین ہو جاتا ہے امریکہ میں, سو انکمز کم ہو جائیں گی, آڈینسز ختم ہو جائیں گی, اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسٹریٹجی گلوبلی وہ تبدیل ہو جائیں گی. یہ صرف پالیٹکس نہیں ہے, یہ ہر عام انسان کو افیکٹ کرتی ہے گلوبلی. دیکھیں چاہے ٹک ٹاک بین ہو یا نہ ہو, میسج کلیئر ہے. سوشل میڈیا جو ہے یہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے, یہ پاور ہے, انفلوئنس ہے, ایک طاقت ہے. جو ٹک ٹاک کے اوپر بیٹل چل رہا ہے یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے. یہ ہے جنگ ڈیٹا کی, یہ ہے جنگ انفلوئنس کی, اور یہ ہے جنگ کہ ڈیجیٹل فیوچر انسانیت کا کون کنٹرول کرتا ہے, اور ہم سب اس میں ملوث ہیں اور اس کا حصہ ہیں. آج بائٹ ڈانس دنیا کی ون آف دا موسٹ ویلیوبل پرائیویٹ کمپنیز ہے ود اے ویلیویشن آف نیئرلی بٹوین 300 سے $350 بلین, اور ٹک ٹاک الون اگر ہم بات کریں تو لگ بھگ اس کی جو ویلیویشن ہے وہ تقریباً 100 سے $150 ارب ہے. اس کا مطلب یہ کہ ٹک ٹاک از مور ویلیوبل اسنیپ چیٹ اینڈ اٹ از اے ڈائریکٹ کمپیٹیٹر ٹو میٹا اینڈ یوٹیوب. اور یہ ایک میجر ایڈورٹائزنگ پاور ہاؤس ہے فار جین زی اینڈ جین الفا. سو آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹک ٹاک کیا ایک سیکیورٹی تھریٹ ہے یا یہ صرف ایک پولیٹیکل کمپٹیشن ہے, یا کیا امریکہ گھبرا رہا ہے کہ ہماری جو ٹیک کی ڈومیننس ہے اور ہمارے جو ایک کلچر انفلوئنس ہے وہ کہیں ختم تو نہیں ہو جائے گا؟ آپ مجھے کمنٹس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیے جائے گا, اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی آئیڈیا نیکسٹ ویڈیو کا کوئی بھی ٹاپک ہے تو مجھ سے وہ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں.